اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ولادت باسعادت منجی بشریت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حقیقی منتظرین میں سے قرار دے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ سے خلافت کا جو حق تھا وہ چھینا گیا، بلکہ ہم جو اس کے بعد کی نسلیں تھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن لوگوں نے استفادہ کیا انہوں نے رسول سے استفادہ کیا۔ ہمارا حق تھا، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا پیغام، ان کی تعلیمات صحیح طریقے سے جیسے رسول لے کر آئے ہیں اسی طریقے سے ہم تک یہ تعلیمات پہنچ جاتی۔ یہ ہمارا حق تھا۔ گویا ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا گیا جب علی علیہ السلام کو خلافت کے عہدے سے ہٹایا گیا، خلافت ان کو نہیں دی گئی، یعنی ہمارے معاملات، ہماری تعلیم، ہماری تربیت کی جو ذمہ داری امامت کی تھی، وہ جس طریقے سے امیر المؤمنین اس ذمہ داری کو نبھا سکتے تھے، اسی ذمہ داری کے لیے خدا نے انہیں خلق کیا تھا۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے لوگ جب مانے ہوئے تو ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ پڑا، ہم محروم ہو گئے۔ خیر، مولا کائنات علیہ السلام کو جب ہماری ظاہری حکومت سے آپ کو روکا گیا تو آپ نے انہی کے ساتھ، نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ان کٹے پروں کے ساتھ پرواز کروں یا انہی کے ساتھ چلوں، جبکہ آنکھوں میں کانٹے تھے۔ صورتحال یہ تھی، صبر کیا، برداشت امیر المومنین علیہ السلام نے کی۔ ایک جگہ ایک موقع کے اوپر مولا کائنات نے اپنے دل کا غصہ، اپنے دل کا غبار ایک دفعہ اظہار کیا، جسے خطبہ شقشقیہ کہا جاتا ہے اور نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس خطبے کے اندر امیر المؤمنین علیہ السلام امامت کی حیثیت کو، امام کی نہیں، یعنی خود علی کی حیثیت، آپ اپنے آپ کو بطور پہلے امام کے اس پورے نظام کے اندر اپنی حیثیت کو بیان فرماتے ہیں۔ اب تو شاید وہ چکی، جو پن چکی جس کو کہتے تھے، جس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک دو بڑے پتھر، گول پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، وہ جو اوپر پتھر جس نے گھومنا ہوتا ہے اس کو اپنے مرکز کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے کہ وہ ادھر ادھر نہ جائیں، اسی مرکز کے اوپر گھومتا رہیں، نیچے جو پتھر ہے اس کے ساتھ ایک کیل ہوتا ہے، وہ کیل بنیادی طور پر اہم ترین وہ نقطہ ہے جو اس چکی کو حرکت میں رکھتا ہے اور اس کو اپنے مرکز کے اوپر باقی رکھتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اسی خطبہ شقشقیہ میں جہاں اپنی تعریف فرماتے ہیں کہ علم و حکمت کے سیلاب، علم و حکمت کے دریا ہم سے بہتے ہیں، کوئی ہماری تعریف کرنا بھی چاہے تو ہماری بلندیوں کو وہ چھو نہیں سکتا۔ یہ اپنی تعریف کے بعد پھر واللہ لقد تقمص فلان، قسم کھاتے ہیں کہ فلان نے خلافت کا جو لباس ہے وہ یوں جبراً پہن لیا کہ وہ اس کے لیے فٹ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب کہ اسے پتہ تھا، ان لوگوں کو، جن لوگوں نے یہ کام کیا انہیں پتہ تھا، ان محل منہا محل القطب من الرحا، ان کو یہ پتہ تھا کہ اس نظام کے اندر میری حیثیت بطور امام، میری جو حیثیت تھی وہ محل القطب من الرحا، جو چکی کے اندر اس کیل کو حیثیت ہے تاکہ وہ اپنے مرکز کے اوپر وہ چکی گھومتی رہیں، وہ اس نظام کے اندر مجھ علی کی حیثیت وہی تھی۔ علی، امام علی علیہ السلام یہاں بطور فرد، بطور شخص، بطور علی ابن ابی طالب نہیں بات کر رہے ہیں، وہ امامت کی بات کرتے ہیں کہ امام کا مقام یہ تھا۔ اسی طرح
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب مرو آپ کو سے گزارا گیا طوس لانے کے لیے، تو رے کے مقام پر جو محدثین کا، حدیث سے دلچسپی رکھنے والوں کا بڑا مرکز ہوا کرتا تھا، وہاں جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پہنچی لوگوں تک تو محدثین کا ایک سیلاب امٹ آئے، انہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ آپ ہمیں اپنے زبان مبارک سے اپنے جد امجد رسول خدا کی کوئی حدیث ہمیں سناتے جائیں۔ امام نے محمل سے سر نکالا، پھر وہ حدیث سنائی، لیکن اس حدیث سے پہلے سلسلہ بیان کیا۔ اس سلسلے کو تمام مسلمان، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اس سلسلے کو سلسلہ ذہبیہ نہ مانتے ہوں، یعنی وہ سلسلہ جس کی ہر کڑی سونے کی ہے۔ سلسلہ کیا تھا؟ ان ابی موسیٰ بن جعفر، ان ابیہ جعفر ابن محمد، ان ابیہ محمد ابن علی، ایک ایک کر کے میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے یہ حدیث سنی، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے، یوں سلسلے کو آگے بڑھاتے ان علی ان رسول اللہ ان جبرائیل ان اللہ عز وجل۔ یہ اس پورے سلسلے کو پہلے بیان فرمایا کہ یہ حدیث میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول اللہ سے، انہوں نے جبرائیل سے، جبرائیل نے خدا سے یہ روایت، یہ حدیث نقل کی ہمارے لیے۔ حدیث کیا تھی؟ کلمۃ اللہ الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ فرمایا کہ خدا کا یہ فرمان ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ حدیث سنائی۔ حدیث سنانے کے بعد امام نے اپنا سر دوبارہ محمل کے اندر، یعنی ایک طرح سے دوبارہ پردہ کر لیا، 2-3 قدم چلے، اس کے بعد دوبارہ سر نکالا۔ سر مبارک نکالنے کے بعد فرمایا الا بشروطها وانا من شروطها۔ فرمایا یہ جو میں نے حدیث خدا کی طرف سے آپ کو سنائی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ خدا کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا، اس کی شرط ہے الا بشروطها، خدا کے عذاب سے بچنے کی شرط ہے انا من شروطها، اور میں علی بن موسیٰ الرضا اس کے شرائط میں سے ہوں۔ یہاں پر بھی امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام بطور فرد، بطور شخص نہیں بات کر رہے ہیں، وہ بطور امام، بطور حجت دوران یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام ہونے کی حیثیت سے میری حیثیت یہاں پر بنیادی ہے۔ جب تک آپ مجھے اپنے وقت کے امام کو تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب امت نے اس عہدہ خلافت کو اس کے حقدار سے چھین کر کسی اور طرف یہ لے گئے، 2 مختلف گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنے معاملات رسول کے بعد اگر کسی ہستی سے وہ لیتے تھے تو وہ علی بن ابی طالب کی ذات تھی، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ علی سے جوڑے رکھتے تھے، رسول بھی بار بار ان کو علی کی طرف ہی رہنمائی کرتے تھے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ رسول کے بعد اس نظام کو اگر کوئی برقرار رکھ سکتا ہے، اس نظام کی تبیین کر سکتا ہے، اس نظام کی تشریح کر سکتا ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ تو کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو اپنے ہر معاملے میں علی سے رجوع کرتے تھے، چونکہ وہ اپنا ہر معاملہ علی سے جوڑتے تھے، اپنے ہر معاملے میں علی سے رابطہ کرتے تھے، اپنا ہر قدم علی کے قدم کے پیچھے رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو ایک لفظ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت انتخاب کیا، شیعۃ علی، علی کے شیعہ۔ یہ جو تعبیر ہیں علی کا شیعہ ہونا، یہ آج کی جو اصطلاح ہے جو ٹرم اس وقت ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی معنی میں نہیں تھا۔ شیعۃ علی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے تو اس زمانے میں وہ لوگ جو اپنا ہر قدم علی کے قدم کے پیچھے رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علی کو اپنے ہر معاملے میں امام مانتے ہیں، رسول کی زندگی میں رسول کے ہوتے ہوئے علی کی جماعت، علی کے پیچھے چلنے والے، اپنا ہر معاملہ علی کے پاس لے کر جانے والے۔ فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہونے والے لوگ۔ حدیث کسا میں بھی یہ خبر بشارت دی کہ آپ اور آپ کے شیعہ۔ تو ایک تو وہ گروہ تھا جنہوں نے مولائے کائنات کو رسول کی زندگی میں اپنا مرجع بنائے رکھا، رسول کے بعد دوسرے فرد کی حیثیت سے
علی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا۔ انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد اس نظام کو جس شخصیت کی ضرورت ہے یا جس شخصیت کو خدا نے اس نظام کے لیے بنایا ہے وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ مشکل کیا آ گئی؟ مشکل یہ ہوئی کہ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گویا دینی ضروریات کو پس پش ڈال دیا۔ رسول اللہ کی حکومت کو جیسے کہ بنی امیہ کے لوگ باقاعدہ تعبیر کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بادشاہت ہے اور محمد کی چونکہ اولاد نرینہ اولاد بیٹے نہیں ہے، بیٹیوں کو یہ وارث سمجھتے نہیں تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ محمد کی اولاد چونکہ نہیں ہے، یہ ایک بادشاہت ہے، ان کے جانے کے بعد ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ وہ اسی طرز فکر کے ساتھ اس کو بطور بادشاہت انہوں نے ٹریٹ کیا اور اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لیا کہ وہ پیغمبر کے بعد بادشاہت کیا کریں، خلافت اس کا نام رکھا، یہ سلسلہ چلایا۔ دوسری طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ حکومت کس نے کرنی ہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ امامت کا کام حکومت نہیں ہے، امامت کا کام حکومت امامت کے من جملہ کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یعنی حکومت اور امامت برابر نہیں ہے کہ جس کے پاس حکومت ہے وہ امام ہے، جس کے پاس حکومت نہیں وہ امام نہیں ہے، نہیں۔ امام کے 10 کاموں میں سے ایک کام حکومت بھی ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ امامت کا پورا کام صرف حکومت کرنا نہیں، بلکہ اگر لوگ راضی ہوئے، اگر لوگوں کی اکثریت نے حمایت کی، نصرت کی، تو امام لوگوں کے دنیاوی امور اور حکومت چلانا بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ اگر لوگوں نے مدد نہ کی، نصرت لوگوں نے نہیں کی، تو امام کی یہ ذمہ داری پھر نہیں بنتی۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جب تیسرے خلیفہ کے بعد لوگ آئے، یعنی 3 خلافتیں گزرنے کے بعد جب لوگ سمجھ گئے کہ اس کام کو اگر کوئی صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے تو علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جب سارے مل کر علی کے دروازے پر آئے، یعنی خلافت در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد پلٹ کر جب علی کے دروازے پر آئی، تب علی نے فرمایا کہ میں قبول نہیں کروں گا، میں تمہارے لیے ایک وزیر اور مشیر کی حیثیت میں زیادہ مددگار ثابت ہوں گا اس کے کہ تم مجھے اپنا خلیفہ منتخب کر لو، کیونکہ اتنی بگاڑ آ چکی ہے، اگر میں اصلاح کے اوپر آ جاؤں تو تم لوگ برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے جس طرح پہلے کرتے رہے ہو اسی طرح کرتے جاؤ۔ لوگوں نے انکار کیا، نہیں صرف آپ کو ہم مانیں گے۔ تب امیر المومنین نے فرمایا کہ لولا حضور الحاضری، اگر لوگ جو اس وقت حاضر ہیں میرے دروازے پر، ان کا یہ آنا نہ ہوتا اور اتنی تعداد میں لوگ مجھے نصرت کی اگر یقین دہانی نہ کراتے ہوتے، تو میں خلافت کی جو رسی ہے اس کو اسی طرح جس کے پشت پر پہلے یہ لوگ خلافت کو سوار کرتے رہیں، اسی طرح میں چھوڑ دیتا۔ لیکن اب چونکہ لوگوں نے نصرت کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، لوگ میرے دروازے پر آئے ہیں اور خدا نے علماء سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ ظالموں سے مظلوم کا حق واپس کر کے ان کو دے دیں، تو میں اس وجہ سے اس خلافت کو اب قبول کرتا ہوں، حکومت کو قبول کرتا ہوں۔ علی یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میں امامت کو قبول نہیں کرتا، وہ امام ہیں، خواہ ان کے پاس حکومت ہو یا حکومت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت امام کے من جملہ کاموں میں سے ایک کام ہے جو حالات بننے پر امام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہاں سے بہت سارے سوالوں کا جواب ملتا ہے کہ جی امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کے ساتھ صلح کی، کس بات کے اوپر صلح کی؟ بیعت کی یا نہیں کی؟ یا کسی بھی امام کے بارے میں جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بیعت کی یا نہیں کی، تو ہمارا بالکل جواب واضح ہے پھر کہ ایک امام کسی اور کے بطور امام بیعت کر ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ امام کسی اور کو امام کے طور پر بیعت کر لے۔ امام رضا علیہ السلام سے جب بلکہ آپ سے پہلے ہارون نے امام رضا علیہ السلام سے ظاہراً یہ کہا کہ ہم آپ کو خلافت دینا چاہتے ہیں، خلافت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا دقیق جملہ تھا امام رضا علیہ السلام کا۔ جب انہوں نے کہا کہ خلافت ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، امام نے کہا تم کس حیثیت میں دینا چاہتے ہو؟ اگر تم خدا کی طرف سے خلیفہ ہو تو پھر تم خلیفہ ہو، تم کسی کو دے نہیں سکتے، اور اگر تم خلیفہ نہیں ہے تو پھر بھی نہیں دے سکتے۔ تم جو کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ اس جگہ کو خالی کر دو۔ یہ میں دیتا ہوں، یہ بات بنتی ہی نہیں ہے۔ خلافت کسی سے، امامت کسی سے لینے والا عہدہ نہیں ہے کہ ہارون دے دے اور امام رضا لے لے۔
امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم خلیفہ اور امام نہیں ہو تو جس جگہ پر غصب کر کے بیٹھے وہ اس کو خالی کر دو، اور جو اہل ہے جو مستحق ہے وہ آ کے بیٹھ جائے گا، لیکن تمہاری طرف سے میں امامت نہیں لے سکتا، اس لیے کہ دو صورتوں سے خالی نہیں، یا تم امام ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم امام ہو تو پھر تم نہیں دے سکتے کہ خدا نے تمہیں بنایا، نہیں ہے تو پھر بھی نہیں دے سکتے کہ تم خود کچھ نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ امام بطور امام کسی اور کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی امام کے بارے میں کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے کہ فلان امام نے فلان کی بیعت کی، پہلے تو یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں، اگر بیعت کی بات آتی ہے تب بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ امام معصوم ان کی حکومت کے خلاف کوئی مسلح جد و جہد نہیں کریں گے۔ یہ اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ان کا حق نہیں ہے، لیکن جب یہ آ گئے ہیں اور لوگوں کو دھوکے میں یا دوست کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو جب اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے تو امام گویا ان سے یہ اتفاق کر لیتا ہے کہ میں مسلح جد و جہد اس حکومت کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا یہ سلسلہ شروع ہوا، جس میں امام کا کام لوگوں کی ہدایت ہے۔ نبی کا کام کیا تھا، رسول کا کام کیا تھا؟ دیکھیں ایک چیز ہمیں یقیناً آپ کے لیے واضح ہے کہ دین اور شریعت میں فرق ہے۔ دین اور شریعت میں ایک فرق ہے۔ دین کیا ہے؟ اگر آپ آج کی زبان میں دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر آپ کے پاس ایک آئین ہے، ایک قانون ہے۔ آئین وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر قانون بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے آئین میں تبدیلی کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی آئین کے کسی نقطے کو، کسی جملے کو تبدیل کریں۔ قانون میں تبدیلی کے لیے اس طرح کی کوئی سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی قانون میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ہر ادارہ اپنے لیے قانون بناتا ہے، اپنے سسٹم وضع کرتا ہے، لیکن ان تمام قوانین کا اسی آئین کے دائرے میں ہونا شرط ہے۔ یعنی قوانین جب بنتے ہیں تو وہ ایک آئین کے دائرے میں بنتے ہیں۔ دین آئین ہے، دین آئین ہے، شریعت قانون ہے۔ اسی وجہ سے شریعتیں بدلتی رہی ہیں، ہر دور کے ضرورت کے مطابق شریعتوں میں تبدیلی آتی رہی ہیں، لیکن دین میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ بس خداوند متعال جو فرماتا ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان عربی میں تحقیق کے لیے آتا ہے نا، بتحقیق حسراً کہ صرف اور صرف اسلام ہے خدا کے نزدیک دین۔ تو اچھا آدم کو جو ملا تھا وہ نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، سب کا اسلام ہی تھا، جی سب کا دین اسلام ہی تھا، شریعتیں ان کی مختلف ہوتی رہیں، دین ایک ہی تھا۔ اب وہ جو دین پیغمبر لے کر آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خداوند متعال نے تخلیق کے مرحلے میں، خلق کرنے کے معاملے میں سب سے پہلے خلق فرمایا۔ اس کائنات کی خلقت سے صدیوں پہلے آپ کو خلق فرمایا۔ اس لیے خود پیغمبر فرماتے ہیں کنت نبیا وکان الآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، یہ نہیں فرمایا میں موجود تھا، فرمایا کنت نبیا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین الماء والطین، آدم پانی اور گارے کے درمیان میں تھا، آدم ابھی بنا نہیں تھا، تب بھی میں نبی تھا۔ نبی اس وقت تھے، لیکن کار رسالت کو انجام دینے میں اس نبی کو سب سے آخر میں رکھا۔ کیوں سب سے آخر میں رکھا؟ تاکہ وہ دین اس نبی کے ساتھ بھیجے جو دین کامل ہو، جو پھر قیامت تک رہنا ہو۔ یعنی شریعت اور دین جب برابر ہو جائیں اس طریقے سے کہ اب نہ شریعت تبدیل ہوگی نہ دین نے تبدیل ہونا ہے، اس اہم ترین مرحلے کے لیے اپنے رسول کو خداوند متعال نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچائے رکھا۔ تو آخری شریعت خداوند متعال نے قرآن کی صورت میں انسانیت کو اس وقت تک عطا نہیں کیا جب تک انسان اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ محسوس معجزوں سے ہٹ کر اب اسے علمی معجزہ دیا جائے اور قیامت تک کا ایک نظام حیات اسے دے دیا جائے۔ تو یہ نظام حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آ گئے۔ اب جب نظام اور شریعت قیامت تک کے لیے مل گیا تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ نبی کا کام کیا تھا؟ خدا سے شریعت کو لے آنا، نظام کو لے آنا۔ تو جب نظام ہی آخری نظام ہے
جب نظام ہی قیامت تک کے لیے ہے تو پھر اور نبی کی ضرورت نہیں رہی. جب نبی کی اور ضرورت نہیں رہی تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ طبیعی طور پر رک گیا. یعنی ایسا نہیں کہ خدا نے کہا کہ چلو نبوت ابھی ختم کر دیتے ہیں، نہیں. نبوت کی جو حکمت تھی، جو فلسفہ تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اب اور کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہو گیا، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا جو دین، جو نظام یہ نبی لے کر آئے ہیں، اس نظام کو بیان کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی تشریح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی تبیین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو دنیا میں ہر جگہ پہنچانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اسے نافذ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ 23 سال کا عرصہ کسی دین کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہوتا. دین کی بنیادی موٹی موٹی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں پہنچایا. اس کی تشریح کرنا، اس کی تبیین کرنا، اس کو واضح کرنا، یہ 23 سال کا کام نہیں تھا. اس میں 250 سال لگے کہ آپ کے ائمہ نے امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک 250 سال ائمہ نے اس کو بیان کیا. جب تبیین تشریح کا مرحلہ آیا، اسے جب اپنی تکمیل کو پہنچا تو خداوند متعال نے اپنے آخری حجت کو پردہ غیبت میں لے لیا. اب ہم جو کہتے ہیں نا کہ امام موجود ہیں، غیبت میں ہے، تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ امام کا فائدہ کیا ہے پھر؟ اگر موجود ہیں اور غیبت میں ہے تو غیبت میں موجود امام کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال خلافت کے سلسلے میں بالکل واضح طور پر آتا ہے. اگر کوئی خلیفہ ہو جس نے دنیا کے امور چلانے، لوگوں کی حکومت کرنی ہو، اور آپ کہیں خلیفہ تو ہے لیکن غائب ہے، تو یہ سوال اپنی جگہ درست ہے. پھر فائدہ کیا ہے؟ حکومت اگر اس نے نہیں چلانی تو غائب خلیفہ کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن یہ امام کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے امام کا کام حکومت کرنا صرف نہیں ہے. امام کی اور 10 ذمہ داریاں ہیں. ان میں سے ایک ذمہ داری خود اس کائنات کا بقا، امام کی بقا کے ساتھ مربوط ہے. آپ کے اور میرے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام سے کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، کیا یہ دنیا حجت خدا کے بغیر قائم رہ سکتی ہے؟ تو وہاں امام نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ لولا الحجہ لساخت الارض بمن فیہا. اگر حجت خدا ایک لحظے کے لیے بھی اس کائنات میں نہ رہے تو یہ کائنات اپنے تمام موجودات کے ساتھ دس جائیں، یہ باقی نہیں رہ سکتی. بس امام کے ہونے کا صرف یہی فائدہ کافی ہے کہ ان کے ہونے سے ہم ہیں، ان کے ہونے سے یہ دنیا ہے، ان کے ہونے سے یہ زمین اور آسمان ہے، ان کے ہونے سے خداوند متعال کے تمام فیوزات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ واسطہ یہ فیض ہیں. خدا کا فیض، خدا کی برکتیں ہم تک پہنچنے کے لیے امام وسیلہ ہیں. دوسری طرف جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، امیر المومنین نے جو فرمایا کہ ان محلی منہا محل القطب من الرحا، امام کی حیثیت اسی چکی کے اندر جو کیل کا ہے وہی حیثیت ہے. وہ اگر یہ کائنات اپنے مرکز پر باقی ہے، اگر یہ دنیا اپنے مرکز پر ٹھہری ہوئی ہے، اگر اس کائنات کی ہر حرکت جو خداوند متعال نے بہت ہی دقیق انداز میں اس نظام کو بنایا ہو، یہ نظام اپنی دقیق انداز کے اندر اگر چل رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ حجت خدا باقی ہے، اس لیے کہ امام زمانہ باقی ہے. پھر ایک حدیث ہے جو تمام مسلمانوں میں متفقہ حدیث ہے. الفاظ میں تھوڑی تبدیلی ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مر گیا. ہمارے لیے اپنے امام کے ہونے کا اتنا فائدہ کافی ہے کہ ہم اگر مرتے ہیں تو جہالت کی موت نہیں مرتے. اپنے وقت کے امام کی معرفت کی وجہ سے، اپنے وقت کے امام کو ماننے کی وجہ سے ہم جہالت کی موت نہیں مرتے. تیسری طرف خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ خدا کا ارادہ یہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو مستضعف قرار پائیں دنیا میں، ان کے ساتھ احسان کریں. کیا احسان کریں؟ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم اس کائنات میں انہیں امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اس کائنات کا انہی کو ہم وارث بنائیں گے.
یہ جو آیت ہے وہ ہمیں اس بات کی بشارت دیتی ہے کہ اس کائنات کے اوپر بالآخر ایک ایسی حکومت آ رہی ہے جس حکومت میں ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ۔ خداوند ہم آپ سے ایک ایسی حکومت کی تمنا کرتے ہیں، ایک ایسی حکومت کی خواہش کرتے ہیں جس میں مسلمانوں کی عزت ہو، مومنین کی عزت ہو۔ یہاں سے دو نکات میں اب آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمیں معرفت امام علیہ السلام کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ امام کی اگر معرفت نہ ہوئی، ایک یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں دو راستے ہیں خدا کو پہچاننے کے، ایک خدا کی مخلوق کی طرف انسان دیکھیں اور خالق کی طرف آہستہ سے پہنچیں، یہ عام راستہ ہے، ہم جیسے لوگوں کا راستہ ہے کہ ہم خدا کی مخلوقات کی طرف دیکھیں اور پھر خالق کی طرف جائیں۔ ائمہ کا یہ راستہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بکا عرفتک، میں نے تو آپ کو آپ سے پہچان لیا، آپ کے ذریعے سے ہم نے آپ کی معرفت حاصل کی۔ لیکن خدا یہ فرما رہے نا، ہمارے لیے فرما رہے، میں ان کو، ہم اپنی آیات ان کو دکھاتے ہیں، فی الآفاق و فی انفسہم، اس کائنات کے اندر بھی اپنی نشانیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اپنی آیات رکھی ہوئی ہیں، اور انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی ہم نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر وہ ان کے اوپر غور کریں تو ان میں یقین حاصل ہو جائے کہ انہ الحق، کہ خدا برحق ہے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پہچان لیا وہ بھی خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ راستہ ہے کہ ہم مخلوق کے ذریعے سے خالق کی پہچان کر، لیکن پھر بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے اپنی، آپ کی اپنی شناخت عطا فرما، کیونکہ سارا سلسلہ خدا کی شناخت سے جڑی ہوئی ہے۔ خدا کو ماننے کے بعد رسول کا مرحلہ آتا ہے، یعنی جب ہم نے یہ مانا کہ خدا ہے، جب ہم نے مانا کہ ہمیں اسی نے خلق کیا، جب ہم نے مانا کہ ہماری تدبیر، ہمارا ہر سب کچھ اسی اختیار اسی کے پاس ہے، تو پھر سوال آتا ہے، پھر اس نے ہمارے لیے اس کی اپنی رضایت کس چیز میں ہے، کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس کے لیے پھر ہمیں رسول کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نمائندہ اس کا، اس سے جڑی کوئی ذات، کوئی ہستی جو ہمیں یہ بتائے، کیونکہ دیکھیں خدا کا اپنا وجود عقل سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ رسول باطنی ہے، عقل رسول باطنی ہے، ہمارے اپنے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے، استطاعت رکھی ہے کہ ہم خدا کو اپنے عقلی طریقوں سے پہچان لیں۔ لیکن اس کو پہچانا کہ خدا کس سے راضی ہے، کیا کریں کہ خدا راضی ہو، کیا کریں، کون سی چیزیں ہیں جس سے خدا ناراض ہیں، یہ عقل کے دائرے میں نہیں آتا۔ اس کے لیے خدا کی طرف سے خود ہمیں پیغام آنا چاہیے، اس کے لیے رسول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے خدا کی اپنی معرفت، اس لیے دعا ہونی چاہیے، اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے اپنی معرفت عطا فرما، فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اگر آپ نے مجھے اپنی شناخت نہ دی، اپنی معرفت نہ دی، میں نے خدا کو بطور خدا صحیح پہچانا نہیں، تو پھر مجھے کسی رسول کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لوگ اگر رسول سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اگر لوگ رسالت سے نہیں جڑتے، اگر پیغام رسالت کی طرف کسی کو دلچسپی نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ خدا کو نہیں پہچان رہے ہیں، وہ اپنے خالق کی پہچان نہیں رکھتے۔ فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اگر آپ نے مجھے اپنی شناخت نہ دی تو میں آپ کے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اور پھر رسول کو نہ پہچانا تو یہ جس کو رسول نے منتخب کیا، ہاں امامت کی ذمہ داری، امامت کا مرحلہ تب آتا ہے جب ہم رسالت کو مانیں، جب ہمیں مانیں کہ خدا کی طرف سے کوئی پیغام آیا تھا، تب یہ ضرورت ہو کہ اس پیغام میں کیا تھا، ہمیں کون بتائے، کون تشریح کر کے دکھائیں، کون سمجھائیں۔ امامت کا مرحلہ آتا ہے نبوت کے بعد، اگر ہم نے نبوت کو صحیح سمجھا تو پھر ہمیں طبیعی طور پر امامت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا انک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، پس اگر آپ نے مجھے، پہلے تو آپ اپنی معرفت مجھے دیں تاکہ میں آپ کے رسول کو پہچان سکوں، پھر آپ اپنے رسول کی پہچان مجھے دیں، کیونکہ اگر میں نے رسول کو نہیں پہچانا لم أعرف حجتک، تو پھر میں آپ کی حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اور مسئلہ کیا ہے، اصل آخر مسئلہ تو یہ ہے نا، فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر میں نے آپ کی حجت کو نہیں پہچانا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ معرفت کا سلسلہ اوپر سے آتا ہے، لیکن دین سے گمراہ ہونے کے لیے ہمیں ادھر جڑنا ہوتا ہے،
وقت کے امام سے جڑنا ہوتا ہے، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہوتی ہے، وقت کے امام کی معرفت۔ اب دیکھیں نا، یہ اوپر سے نیچے کی طرف سے سلسلہ جائے گا۔ گمراہ نہ ہوئے، وقت کے امام کی معرفت حاصل ہوئی تو رسول سے جڑے، اور رسول سے جو جڑا وہ خدا سے جڑا۔ پھر وہ سمجھ آتی ہے ہمیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها۔ کلمہ لا الہ الا اللہ بے شک خدا کا قلعہ ہے، اس میں داخل ہونے سے انسان عذاب سے بچ سکتا ہے، لیکن وقت کے امام کی معرفت کے ساتھ، وقت کے امام سے اگر جڑ جائے، وقت کے امام کی معرفت اگر حاصل ہو جائے۔ اب ہم اس سلسلے تک آنے کے بعد کہ امامت کی ضرورت تھی، خداوند متعال نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور یہ سلسلہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غیبت کبریٰ تک یہ سلسلہ ایک طرح سے لوگوں کا امام کے ساتھ سلسلہ رہا۔ غیبت کبریٰ کے بعد یہ جو سلسلہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم اپنے وقت کے امام کے انتظار میں ہیں۔ وہ امام، دیکھیں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جو اپنا نظریہ ہے امامت کا، اور امام مہدی کے آنے کا نظریہ، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ تمام ادیان میں ایک مشترکہ عقیدہ ہے کہ ایک منجی نے آنا ہے، ایک ایسی ہستی نے آنا ہے جس نے اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دینا ہے جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ کما ملئت ظلما و جورا، ظلم سے جس طرح یہ دنیا بھر چکی ہوگی، اسی طرح کے ایک منجی نے آنا ہے۔ اس کے نام الگ الگ ہیں، لیکن کسی منجی کے آنے کا جو نظریہ ہے وہ مشترکہ ہے۔ یہ صرف ہمارے مذہب کے اندر یہ اتنی مشخصات کے ساتھ کہ ایک ہستی ہے جن کے باپ کا یہ نام ہے، جن کی والدہ کا یہ نام ہے، جن کی تاریخ ولادت یہ ہے، اتنی مشخصات کے ساتھ صرف اس مکتب اہل البیت میں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں خصوصاً بنی عباس کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر نے اپنے بچوں کے نام مہدی رکھنا شروع کر دیا تھا۔ انہیں یہ گمان تھا کہ ممکن ہے یہی وہ آخری بندہ ہو، کیونکہ مشخصات تو ہے نہیں۔ لیکن یہ مذہب ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، جہاں پر اتنی مشخصات کے ساتھ ہیں کہ کوئی دوسرا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم صرف امام کے آنے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم بنیادی طور پر امام کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، اس حکومت کا جو تمام عالم انسانیت کی امید ہے، تمام عالم انسانیت کی تمنا ہے۔ ہم اس تمنا کا انتظار کر رہے ہیں، اس حکومت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم جو انتظار کر رہے ہیں امام کا اور امام کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس حکومت میں جو آئیڈیل حکومت ہے، اس حکومت میں جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، جس کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اس حکومت میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ میں کل خدا کرے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا تو میں اس حکومت الہی میں میرا کیا کردار ہے، میں کہاں ہوں، میں ریلیونٹ ہوں بھی یا نہیں۔ مثلا دیکھیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ کوئی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم دین ہو، ہر ایک عالم ہے، جس کو جتنا علم ہے وہ اسی کا عالم ہے۔ ایک فیلڈ میں امام کو ضرورت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ جی امام کو کل کو صرف لوگوں کو مبلغین کی ضرورت ہوگی۔ حکومت چلانی ہے اور اسی ظاہری اسباب کے ذریعے سے چلانی ہے۔ امام کی حکومت ایسے نہیں کہ وہ علم امامت کے ذریعے چلائے، امام اس حکومت عادل کو انہی اسباب کے ساتھ، انہی طریقوں سے جس طرح عام لوگ کوئی کام کرتے ہیں، انہی ظاہری اسباب کے ساتھ امام حکومت کریں گے۔ امام کو ہر فیلڈ میں ماہرین کی ضرورت ہوگی، امام کو ہر فیلڈ میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ ہر فیلڈ میں کا مطلب یہ کہ طالب علمی سے لے کر زندگی کے آخری عمر تک ہر فرد کی امام کو ضرورت ہوگی۔ سوال صرف یہ ہے کہ میں امام کے اس ضرورت کے دنوں میں کہاں ہوں۔ میں بطور اسٹوڈنٹ، کیا اسٹوڈنٹ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں اپنے آپ کو اہل پاتا ہوں کہ امام کی نظر انتخاب میرے اوپر پڑے، مجھے کوئی ذمہ داری دے دیں۔ میں بطور پیرنٹ اس قابل ہوں کہ والدین سے متعلق امور میں امام کی نظر میرے اوپر پڑے، مجھے کوئی کام دے دیں، میرا کہیں تذکرہ ہو جائے، میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ بطور ماں میرا کردار، ماؤں سے متعلق معاملات میں کسی کھاتے میں ہوں۔ اگر ہم انتظار کریں تو ہمیں یوں انتظار کرنا ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، کم از کم اپنے طور پر تو یقین کر لینا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حتیٰ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نسبت بھی دوسری جہت ہماری طرف بہت آ گئی، جس طرح خدا کے معاملے میں ہوا، خدا کا قہار ہونا، خدا کا عذاب، یہ چیزیں بہت بیان ہوئی،
اس کا جو رحمان ہونا تھا، رحیم ہونا تھا، وہ اس کو بیان اتنا زیادہ نہیں ہوا، لہذا ہم عذاب سے زیادہ ڈرتے رہیں، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی طرف توجہ ہماری کم ہوئی۔ اسی طرح یہ معاملہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے معاملے میں، امام تشریف لائیں گے تو پتہ نہیں اتنے لوگوں کو قتل کریں گے، یہ صورتحال ہوگی، وہ صورتحال ہوگی، وہ جن کا ہونا ہے وہ ڈرے نا۔ ہم تو امام سے مربوط تھے، ہم تو امام کی معرفت رکھتے تھے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہم ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو، امام کے اس حکومت کے اندر ان مسئولیتوں کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، نہ عذاب سے بچنے کے چکر میں پڑیں۔ ہمارا تو یہ ہماری فکر ہونی ہی نہیں چاہیے تھی کہ ہم پتہ نہیں کہیں قتل ہی نہ ہو جائیں۔ ہمیں تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، مجھے اس امام کے حکومت عادل میں جو ساری دنیا پر حاوی ہوگی، اس حکومت میں میں نے کیا ذمہ داری نبھانی ہے۔ اگر ہم اس طرف متوجہ ہیں، اور اگر یہ متوجہ ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے روٹین میں، ہمارے کاموں میں معیار نہ ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک عالمی نظام عادل کے بارے میں سوچتے بھی ہوں اور اس میں اپنا کردار بھی دیکھتے ہوں، اور ہم اپنے کام میں بیسٹ نہ ہو، ہم اپنے فیلڈ میں سب سے اچھے نہ ہوں۔ یہ پھر بہت مشکل ہے، ناممکن ہے کہ آپ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ بھی کر رہے ہوں، اور پھر جس فیلڈ میں آپ ہیں وہاں کو قابل ذکر نہ بھی ہوں۔ نہیں ہو سکتا، آپ کو قابل ذکر ہونا ہے، آپ کو سب سے بیسٹ ہونا ہے، سب سے اوپر ہونا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ہم منتظر ہیں اور ہم اس اعتبار سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کردار دیکھتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی حکومت میں جس کام میں بھی ہے، یعنی کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، دراصل وہ کام ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ امیر المومنین کا بہت خوبصورت جملہ ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بے قیمت آدمی ہے، امام فرماتے ہیں قیمت کا تعین کیسے کریں گے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کسی کو قیمتی آدمی ہے یا کسی کو بے قیمت آدمی ہے؟ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت اس کام کے ذریعے ہے جو اسے بہتر کرنا آتا ہے۔ بس آپ کو کون سا کام بہتر آتا ہے، مارکیٹ میں دیکھو اس کام کی ویلیو کیا ہے، وہیں سے اپنی قیمت لگاؤ کہ میں اس قدر قیمتی ہوں۔ لیکن دیکھیں تو صحیح نا کہ میں کسی کام میں ماہر ہوں یا نہیں ہوں، مجھے کوئی کام اچھے سے کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، نہیں آتا میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں تو پھر ہمیں اپنے اس مفہوم انتظار پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں واقعاً انتظار میں ہوں یا نہیں ہوں۔ میں یہ جو کہتا ہوں عجل اللہ تعالیٰ فرجک، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، خدایا ہمیں ایک عظیم ایسی حکومت چاہیے۔ یہ جو اظہار ہم کر رہے ہیں اس اظہار میں ہم سچے ہیں؟ اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہماری کیفیت وہ ہونی چاہیے جو ایک حقیقی منتظر کی کیفیت ہوتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مجموعاً، خصوصاً اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محسن ملت مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی ہم سب کے محسن ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں سیرت اہل بیت کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین۔